ज़रा सोच के देखिए कि आप अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे हों, दूर दूर तक सुनसान सड़क हो, इर्द गिर्द गहरा घना जंगल और आपकी गाड़ी खराब हो जाए। आपको मजबूरी में वो रात उस गाड़ी में ही गुजारनी पड़े और फिर जो कुछ आपके साथ हो वो सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही सच्चे और खौफनाक वाकयात पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला वाकया आप तक पहुंच सके। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम जुनेद है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ये बात है 2015 की, जब हमारा दोस्त 4 साल बाद यूके से वापस पाकिस्तान आया था। हमने प्लान किया कि नॉर्दर्न साइड पे चलते हैं और कुछ दिन खूब इंजॉय करके आते हैं। हम 3 दोस्त मेरी ही गाड़ी में सुबह 8 बजे लाहौर से नारान के लिए निकल गए। हमारा प्लान यही था कि लंबा रेस्ट नहीं करना ताकि हम रात 10-11 बजे तक नारान में पहुंच सके। पर एक दोस्त जिसकी तबीयत सफर में अक्सर खराब हो जाती है, उसकी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा था। बल्कि एक जगह तो उसे इतनी ज्यादा उल्टियां शुरू हो गई कि हमने रूम लेके उसे 2-3 घंटे रेस्ट भी करवाया। इसी सब में हम बहुत लेट हो गए। हमने बालाकोट बाजार क्रॉस किया तो तकरीबन रात का 1 हो रहा था। बस अब यही प्लान था कि 1-1.5 घंटे में ही नारान तक पहुंचना है। पर जो इसके बाद हमारे साथ होने वाला था, हम उस सब से बिल्कुल बेखबर थे। बालाकोट से निकलने के बाद पारस क्रॉस करते ही बिल्कुल सुनसान रोड स्टार्ट हो गई। इर्द गिर्द सिर्फ घना जंगल, दूर दूर तक ना कोई गाड़ी ना कोई घर, सड़क पर गुप अंधेरा। बस जितने हिस्से पे हमारी गाड़ी की हेडलाइट पड़ रही थी वो दिख रहा था, बाकी सब डार्क ब्लैक। एकदम से गाड़ी की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी। एकदम से रोड पर गुप अंधेरा होता, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी। मैंने गाड़ी साइड पे रोकी और सोचा हेडलाइट्स को जाकर देखूं, पर उसी वक्त हेडलाइट्स फुल बंद हो गई। रोड पर गुप अंधेरा छा गया। मैं और मेरा दोस्त असद, हम दोनों बाहर निकले और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके चेक करने लगे, पर हमें कुछ समझ नहीं आया अब उस गुप अंधेरे में कर भी क्या सकते थे। पहले तो सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं टॉर्चेस की ही मदद से, पर असद ने मना कर दिया कि नहीं, ये ना हो किसी मुसीबत में पड़ जाए। रात गाड़ी में ही सो जाते हैं, सुबह होगी तो नारान जाकर हेडलाइट्स ठीक करवा लेंगे। थकान बहुत ज्यादा हुई भी थी तो मैं भी मान गया और हम तीनों गाड़ी में ही सोने की सेटिंग करने लगे। मैं मान तो गया था पर गाड़ी में कहाँ सोने होता है। मुश्किल से कहीं घंटे बाद नींद आई कि उसी वक्त इमरान ने मुझे हिलाया। कहने लगा, चौधरी मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने उसे तज्जुब से देखा और बोला, यहाँ वॉशरूम कहाँ से आएगा, जंगल में ही कहीं साइड पे जाके कर ले। वो कहने लगा, मैं अकेला नहीं जाता, मेरे साथ चलो। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और उसके साथ गाड़ी से बाहर निकल गया।
وہ جنگل کے تھوڑا سا اندر چلا گیا اور میں روڈ پہ کھڑا ہوا اس کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہونے کہ مجھے اپنے رائٹ سائڈ سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کسی بھاری چیز کو آہستہ آہستہ زمین پہ گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے موبائل کی فلیش لائٹ کو لگا کر دیکھا تو دور سے کوئی چیز ہماری طرف بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی جانور ہو جو آہستہ آہستہ آ رہا ہو۔ میں نے جب تھوڑا آگے بڑھ کر لائٹ لگائی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ ایک انسان جو کہ بالکل بینڈ ہوا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں کے سہارے اپنا جسم گھسیٹ گھسیٹ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی گردن ایک سائیڈ کو گری ہوئی تھی جیسے ٹوٹی ہوئی ہو، اور اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جو اس اندھیری رات میں بھی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری ایک دم سے چیخ نکل گئی اور میں سوچے سمجھے بنا اپنی گاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ اسد جو کہ گاڑی میں سکون سے سو رہا تھا، میری آواز سن کر وہ بھی جاگ گیا۔ پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ عمران ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اسد کو بتایا کہ باہر میں نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے۔ اسد نے فلیش لگا کر دیکھا تو وہاں کوئی وجود نہ تھا۔ اسد مجھے حوصلہ دینے لگا کہ شاید کوئی معذور بندہ ہو، لاہور میں بھی تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے معذور ہیں، اپنے ہاتھوں کے سہارے ہی چلتے ہیں۔ پر میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ معذور بھی تھا تو ایک دم سے کہاں غائب ہو گیا؟ ہمیں دکھتا تو صحیح روڈ پر، لیکن اس سب میں ہم یہ تو بھول ہی گئے کہ عمران کو گئے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ہم نے اسے گاڑی کے اندر سے ہی آوازیں دی پر اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں اور اسد ہمت کر کے گاڑی سے اترے اور اس طرف جنگل کے اندر بڑھ گئے جہاں عمران گیا تھا۔ ہر طرف گپ اندھیرا، جہاں موبائل کی فلیش لگتی بس وہی کچھ دکھائی دیتا۔ ہم نے عمران کو آوازیں دی، آگے پیچھے دیکھا پر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے نمبر پہ کالز کی پر وہ کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی کہ آخر وہ جا کہاں سکتا ہے۔ ہم نے تقریباً وہ سارا ایریا چھان مارا، جتنا ڈھونڈ سکتے تھے ڈھونڈ لیا، پر ہمیں عمران کہیں نہیں ملا۔ بالآخر ہم تھک کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ہم نے عمران کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیا۔ ہماری ساری رات وہیں پہ گزر گئی عمران کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی ہوئی، میں اور اسد سیدھا قریب کے پولیس اسٹیشن میں چلے گئے۔ ان پولیس والوں نے ہماری بہت ہیلپ کی اور 1 گھنٹے میں ہی عمران کو ڈھونڈ لیا۔ عمران اس جنگل میں ہی کافی اندر کر کے بے ہوش ملا اور اس کے جسم پہ ایسے نشان تھے جیسے اکثر بائک سے بندہ گرے تو خراشیں آتی ہیں۔ عمران کو ہم فوراً ہاسپٹل لے کے گئے۔ عمران کچھ گھنٹوں بعد جا کر ہوش میں آیا۔ تب تک عمران کے گھر والے بھی وہاں آ چکے تھے، لیکن عمران نے جو ہوش میں آ کر بتایا وہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ عمران نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ جیسے ہی فری ہو کر پیچھے مڑا، ایک عجیب سا شخص بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی گردن ایک سائیڈ کو گری ہوئی تھی اور وہ جانوروں کی طرح
اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا۔ عمران نے اسے دیکھ کر ڈر کر جنگل کے اندر کی طرف بھاگ گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے کہیں وہ اٹک کے گر گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب بے ہوش ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایسی واردات کی کمپلینٹس پہلے بھی کئی بار آ چکی ہیں، پر وہ زیادہ تر چھوٹوں بچوں پر اٹیک ہوتا تھا۔ یہ پہلی بار کسی بڑے بندے کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم عمران کو واپس لاہور لے آئے۔ تھوڑا وقت لگا، عمران تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، پر میرے دماغ میں آج تک وہ سب گھومتا ہے کہ آخر وہ چیز تھی کیا۔ تو یہ تھا ایک سچا خوفناک واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے لفظ با لفظ آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہی سچا خوفناک واقعہ موجود ہے تو سکرین پر میری میل شو ہو رہی ہے، آپ وہاں پر مجھ سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔